بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں چھٹے مرحلے کے اندر ہے اور چھٹے مرحلے کی 10ویں فصل تک پہنچے ہیں۔ گفتگو ہماری اعراض نہگانہ کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ اعراض نہگانہ میں سے اولین عرض کم ہے۔ کم کی تعریف، اس کے اقسام اور اس کے خواص کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ 10ویں فصل کے اندر مصنف اعراض میں سے دوسری قسم جو کیف ہے اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیں، کیف کی بھی تعریف حقیقی یعنی حدی تعریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ جیسے کہ کم جن سے عالی ہے، جوہر جن سے عالی ہے، یہ مقولات اشر سارے کے سارے جن سے عالی ہیں، ان کی جیسے کہ حدی تعریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی جنس نہیں ہے۔ خب جب کوئی جنس نہیں ہے تو فصل بھی نہیں ہے، لہٰذا ان کی تعریف حقیقی کہ جو جنس اور فصل سے مرکب ہو وہ ناممکن ہے۔ کلن اجناس عالیہ، یہ جو 10 مقولات ہیں اس میں سے کسی کی بھی آپ تعریف حدی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، یہ خود جنس عالی ہے۔ جب ان کے لیے کوئی جنس نہیں ہے تو قطعاً اور قہراً ان کے لیے فصل بھی نہیں ہے، لہذا یہ بسیط ہے، ان کی تعریف حقیقی اور تعریف حدی ممکن نہیں ہے۔ لیکن تعریف رسمی ممکن ہے، رسم آپ بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ رسم اعراض کے ذریعے سے بیان ہوتی ہے۔ خب عرضی عام تو آپ ان کے لیے بیان کر سکتے ہیں۔ لہذا مصنف یہاں پر مرحوم علامہ جو کیف کی تعریف کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں۔ کیف اس عرض کو کہتے ہیں کہ جو نہ تو کم ہے اور نہ ہی بقایا 7 مقولات میں سے کوئی مقولہ ہے، ایسے تعریف کر رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے تعریف سلبی ہے۔ کیف کم نہیں ہے یعنی ذاتاً قسمت وامی کو قبول نہیں کرتی، اور بقایا 7 مقولات میں سے کوئی مقولہ نہیں ہے، کیونکہ بقایا 7 مقولات جتنے بھی ہیں وہ مقولات نسبی ہیں، ان کے اندر نسبت پائی جاتی ہے۔ مثلاً عین ایسا مقولہ ہے کہ جیسے کہ بیان کریں گے کہ ایک شے کی جو مکان کی طرف نسبت ہے وہاں سے جو حیت حاصل ہوتی ہے آپ اس کو عین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے متاع، جب ایک شے کی زمان کی طرف نسبت دیتے ہیں اس کی جو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو آپ متاع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بقایا مقولات۔ تو کیف کی تعریف میں یوں کہتے ہیں کہ کیف وہ عرض ہے جو ذاتاً نہ قابل قسمت ہے، نہ ذاتاً قسمت کو قبول کرتی ہے اور نہ ہی ذاتاً نسبت کو قبول کرتی ہے، لہذا یہ کیف کی تعریف ہے رسم کے ساتھ۔ لا يقبل القسمت ولا نسبت لذاتہ، بالذات دونوں چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں، نہ بالذات قابل تقسیم ہے اور نہ ہی بالذات نسبت پذیر ہے۔ دونوں چیزوں کی اگر کسی کیف کی طرف نسبت دیں گے تو وہ بالعرض ہے، بالغیر ہے۔ مثلا رنگ خوب ذاتاً قسمت پذیر نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک جسم کے اوپر اگر رنگ ہو اور جسم پر سطح ہوتی ہے اور سطح ذاتاً قسمت پذیر ہے تو اس سطح کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ یہاں پر قسمت کو قبول کرتا ہے، لیکن بذات خود فقط رنگ جسم اور سطح سے قطع نظر قابل تقسیم نہیں ہے، قابل قسمت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے نسبت بھی، رنگ ذاتاً نسبت پذیر نہیں ہے۔ یہ ہو گئی کیف کی تعریف۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ کیف کے مشہور جو اقسام ہیں، کیف کے 4 قسمیں ہیں، یا کیف نفسانی ہے، یا کیف مختص بالکم ہے، یا کیف استعدادی ہے، یا کیف محسوس ہے۔ یہ 4 انواع ہیں کیف کی۔ کیف نفسانی ان کیفیات کو کہتے ہیں، وہ اعراض ہیں جو نفس انسانی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسے حالات نفسانیہ کہ جو نفس انسانی پر عارض ہوتے ہیں۔ مثلا علم کے لیے کہتے ہیں کیف نفسانی ہے، یعنی ایک ایسی حالت ہے، ایک ایسی عرض ہے جو نفس انسانی پر عارض ہوتی ہے۔ یا ارادہ، مثلا تھوڑی دیر پہلے میرے درس کہنے کا ارادہ نہیں تھا، جب وقت ہوا تو میں نے درس کہنا شروع کر دیا۔ خوب یہ جو ارادہ تصمیم میرے اندر، میرے نفس کے اندر جنم لیتا ہے، یہ میرے نفس کے حالات میں سے ایک حالت ہے۔ خوب یہ بھی کیف نفسانی ہے۔ اسی طریقے سے کراہت، خوب مجھے برا لگ رہا ہے، زید اصلاً پسند ہی نہیں ہے، یہ کراہت کیف ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اور بہت سارے نمونے، خوشی، غمی، ڈر، شجاعت، یاس، یعنی نا امیدی، امید، یہ سارے کے سارے کیف نفسانی ہے، حالات نفسانی ہے، کہ ان کو کہتے ہیں کیف نفسانی۔ ایک اور قسم ہے کیف کی جو مختص بالکم ہے۔ کچھ کیفیات ایسی ہیں کہ جو کم کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی کم پر عارض ہوتی ہیں۔ مثلا جیسے استقامت یعنی سیدھا ہونا۔ خوب یہ استقامت کیف ہے لیکن مختص کم کے ساتھ۔ استقامت سیدھا ہونا یا خط کے لیے ہے، یعنی یہ استقامت یا خط پر عارض ہے، یا استقامت سطح پر عارض ہے۔ مستقیم یا خط مستقیم ہے یا سطح مستقیم ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ کیف ہے لیکن مختص کم کے ساتھ، کم پر عارض ہوتی ہے۔ یا مثلا انحنا، کجی، عدم استواء، خوب یہ بھی یا سطح پر عارض ہوتی ہے یا خط پر عارض ہوتی ہے۔ خط منحنی، کہ پس دیکھیں یہ کیفیت ہے لیکن کم پر عارض ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے مکعب یا استوانہ، خوب یہ بھی کیفیت ہے کہ جو حجم کی نسبت سے ہے۔ اس دوسری قسم کو کہتے ہیں کیف مختص بالکم، وہ کیفیات کے جو کمیت پر، کم پر عارض ہوتی ہے، یا خط پر یا سطح پر یا جسم تعلیمی پر۔ یہ دوسری قسم کے، اس کو کہتے ہیں کیف مختص بالکم۔ اچھا، یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نقطہ یہ کہ ہو سکتا ہے ایک عرض دوسرے عرض پر عارض ہو، جیسے یہاں پر کیف کم پر عارض ہو رہی ہے، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ بابا عرض کے لیے تو موضوع چاہیے، تو ہم کہیں گے بھلے بالآخر ایک موضوع اور جوہر ہے جس پر یہ دونوں اعراض عارض ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک عرض مستقیم اور ڈائریکٹ طریقے سے بغیر واسطے جوہر پر عارض ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک عرض جوہر پر عارض ہو لیکن محل واسطہ، اور وہ واسطہ خود عرض ہو۔ جیسے یہاں پر کیف مختص بالکم، یہ بھی جسم کے لیے لیکن کم کے توسط سے، کم کے واسطے سے جسم پر عارض ہوتی ہے۔ اچھا، یہ دوسری قسم کیف مختص بالکم۔ ایک اور قسم ہے کیف استعدادی۔ کیف استعدادی کے جس کو قوت و لا قوت بھی کہتے ہیں۔ قوت یعنی وہ مقاومت، طاقت، ایک ایسی حالت ہے کہ ایک شے جلدی میں اثر قبول نہیں کرتی۔ مثلا پتھر، خوب اس کے اندر یہ قوت ہے کہ جلدی میں ٹوٹتا نہیں ہے، سختی ہے اس کے اندر۔ یہ جو سختی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیفیت، منتہا یہ کیف استعدادی ہے، قوت ہے اس کے اندر۔ اور ایک کیف استعدادی لا قوت، یعنی انفعال شدید، جلدی میں دوسری چیزوں کو قبول کرنا۔ خوب جیسے آپ دیکھیں جو شمع ہے، موم،
وہ جلدی میں مختلف صورتوں کو قبول کرتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کیف استعدادی۔ خلاصے یہ جو استعداد ہے، یا کبھی قوت کی شکل میں، یا کبھی لا قوت کی شکل میں، یا کبھی ہو سکتا ہے کہ نہ قوت کی شکل میں اور نہ لا قوت کی شکل میں۔ قوت اور لا قوت یعنی وہی انفعال شدید یا لا انفعال شدید، اس کے علاوہ بھی استعداد ہو سکتی ہے۔ یہ جو مادہ اولا ہے اس کے اندر استعداد ہے نا، مادہ اولا خود قابلیت محض ہے، لیکن اس کے لیے بھی استعداد ہے مختلف صورتوں کو قبول کرنے کی۔ مادہ اولا جوہر ہے، لیکن جو اس کی استعداد ہے اس کو ہم عرض کہتے ہیں، کیف استعدادی کہتے ہیں۔ ان قلتا، اگر آپ کہیں کہ بابا آپ تو پہلے مادہ اولا اور حیولا اسی استعداد محض کو کہہ کر آئے، تو یہ پھر استعداد دوسری کہاں سے پیدا ہو گئی؟ تو جواب یہ ہے کہ مادہ اولا اور استعداد کے جو عرض ہے کیف استعدادی ہے، ان دونوں میں وہی فرق ہے کہ جو جسم تعلیمی اور جسم طبیعی کے درمیان تھا۔ عرض کیا کہ جسم تعلیمی اور جسم طبیعی دونوں طول و عرض و عمق رکھتے ہیں، لیکن جسم طبیعی کے اندر طول و عرض و عمق مبہم ہے، نامتعین ہے، مشخص نہیں ہے۔ لیکن یہ طول و عرض و عمق کو اگر تشخصاً دیکھیں، متشخصاً دیکھیں، تو اس کو آپ کہتے ہیں جسم تعلیمی۔ جسم تعلیمی وہی طول و عرض و عمق ہے، لیکن متعینان عیناً۔ اسی طریقے سے کیف استعدادی اور حیول اولا یعنی مادہ اولا میں بھی فرق ہے۔ مادہ اولا بھی قوت محض ہے، استعداد محض ہے، لیکن مبہمان، کیونکہ وہ قوت صرف ہے، وہ آمادہ ہے ہر قسم کی صورت کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مادہ ہر صورت کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک عرض خاص یعنی استعداد خاص رکھتا ہے۔ وہ جو استعداد خاص رکھتا ہے اس کو ہم کیف استعدادی کہتے ہیں۔ مثال، جو خرمے کی گٹھلی ہوتی ہے، خوب اس کے اندر استعداد ہے کہ خرما بنے، جبکہ اس کے اندر جو مادہ اولا ہے وہ ہر قسم کی صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ خصوصیت سے جو خرمے کی گٹھلی ہے یہ فقط خرمے کو قبول کیوں کرتی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر اس مادے پر وہ کیف استعدادی عارض ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں کیف استعدادی۔ اچھا، چوتھی قسم کیفیات محسوسہ ہیں۔ خوب، کیف محسوس وہ عوارض اور وہ کیفیات کے جو آپ حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کرتے ہیں۔ خوب، اگر وہ سریع الزوال ہوں ان کو انفعالات کہتے ہیں، اگر راسخ ہوں ان کو انفعالیات کہتے ہیں۔ درست ہے؟ حالا کیفیات محسوسہ کے لیے بہت ساری مثالیں ہیں۔ کیف محسوس کے لیے یہ جو آپ سنتے ہیں، یا آپ رنگ دیکھتے ہیں، یا جو آپ چکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے کس میں آ جائیں گے؟ کیف محسوس میں آ جائیں گے۔ آخر میں ایک مطلب علامہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو میں اس عبارت کی تطبیق کے بعد آخر میں عرض کروں گا۔ الفصل العاشر، فرماتے ہیں کہ 10ویں فصل۔ خوب، 10ویں فصل کس کے بارے میں؟ فی الکیف، کیف کے بارے میں۔ وَهُوَ عَرَضٌ لَا يَقْبِلُ الْقِسْمَةَ وَلَا النِّسْبَةَ لِذَاتِهِ۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیف وہ عرض ہے جو ذاتاً نہ قسمت کو قبول کرتی ہے نہ نسبت کو قبول کرتی ہے، کہ توضیح میں نے خارج میں دی۔ وَقَدْ قَسَّمُوهُ بِالْقِسْمَةِ الْأَوَّلِيَّةِ إِلَىٰ 4 أَقْسَامٍ۔ کیف کی تقسیم اولی 4 قسموں کی طرف ہے، کیونکہ پھر اس کے اقسام کے لیے بھی تقسیمات ثانویہ ہیں کہ جو کتب کے اندر مذکور ہیں، کہ یہاں پر علامہ ان کو ذکر نہیں کرتے۔ احدها، ان اقسام میں سے پہلی قسم، الکیفیات النفسانیہ، وہ کیفیات جو انسان کے نفس اور روح کے ساتھ تعلق لیتی ہے۔ درست ہے آقا؟ حالا چاہے روح انسانی ہو یا روح حیوانی ہو، فرق نہیں کرتا۔ کل علم، جیسے علم، والارادہ، یا اسی طریقے سے والجب، ڈر،
والشجاعت شجاعت، والیاس والرجا نا امیدی امید، یہ ساری کی ساری کیفیات نفسانیہ ہے۔ وثانیہ الکیفیات المختصۃ بالکمیات، وہ کیفیات کے جو مخصوص ہے کمیات کے ساتھ، کل استقامہ، جیسے استقامت۔ خب یہ استقامت یہ کیا ہے؟ یہ کیف ہے لیکن مقصود کم کے ساتھ، یا خط کے لیے یا سطح کے لیے۔ والانحناء، اسی طریقے سے انحناء ہے۔ والشکل، اور اسی طریقے سے شکل ہے، شکل بھی ایسے ہی ہے۔ مکعب ہونا، مربع ہونا، یہ جو مختلف اشکال ہے یہ حجم کے اعتبار سے۔ مما یختص بالکم المتصل، یہ استقامت، انحناء، شکل یہ کم متصل کے ساتھ مخصوص ہے۔ وکالزوجیت والفردیت فی الاعداد مما یختص بالکم المنفصل، جیسے زوج ہونا، فرد ہونا، خب کمیات منفصلہ میں سے مثلا جیسے عدد ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں یہ زوج ہے، یہ فرد ہے، 2 زوج ہے، 1 فرد ہے، 3 فرد ہے، خب یہ کم منفصل کے ساتھ مخصوص ہے۔ وثالثها الکیفیات الاستعدادیہ، فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کیفیات استعدادیہ ہے۔ وہی الاستعداد الشدید نحو الانفعال، یا تو ایک استعداد شدید ہے انفعال کی نسبت سے کہ جلدی میں اس اثر کو قبول کرتا ہے، بہت نرم ہے۔ وتسمى لا قوہ، اس کو لا قوت بھی کہتے ہیں، کلین جیسے نرمی۔ والاستعداد الشدید نحو اللا انفعال، یا مثلا استعداد شدید ہے جو لا انفعال کی طرف ہے، محکمی۔ وتسمى قوتاً کالصلابات، جیسے صلابت سختی، درست ہے۔ وینبغی ان یعد منا مطلق الاستعداد القائم بالمادہ، آغا یہ کیف استعدادی مخصوص نہیں ہے قوت اور لا قوت کے ساتھ، بلکہ مطلق استعداد جو مادے کے ساتھ قائم ہے آپ اس کو کیف استعدادی میں لے کر جائیں۔ ان قلتا، خب مادے میں اور استعداد میں کیا فرق ہے؟ جواب، ونسبت الاستعداد الی القوت الجوہریہ، اس استعداد کی نسبت اس قوت جوہریہ سے، قوت جوہریہ یعنی التی ہی المادہ، یعنی وہی مادہ اولا، یعنی وہی حیولا، اس کی نسبت نسبت الجسم تعلیمی الی الجسم طبیعی، وہی نسبت ہے استعداد کی مادہ اولا سے جو جسم تعلیمی کی جسم طبیعی سے ہے۔ جسم تعلیمی یعنی الذی هو فعلیت الامتداد فی الجہات الثلاث، جو 3 جہتوں میں امتداد ہے جو بالفعل متعیناً موجود ہے، اس کو جسم تعلیمی کہتے ہیں۔ اور جسم تعلیمی الذی فیہ امکانہ، وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ان جہات ثلاث والی جو فعلیت ہے اس کا امکان ہے۔ البتہ یہ عبارت مرحوم علامہ کی مورد اشکال واقع ہوئی ہے، کیونکہ دوسرے مقامات پر اسی بدایہ کے اندر مرحوم علامہ نے کہا کہ ناغا جسم طبیعی بھی فقط جہات ثلاثہ کا امکان نہیں رکھتا بلکہ بالفعل جہات ثلاثہ ہے۔ اسے بعض بزرگان نے اشکال کیا، لیکن کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر امکان سے مراد یعنی وہ جو جسم طبیعی کی تعریف میں کہتے ہیں کہ جس میں جہات ثلاثہ فرض کر سکتے ہیں، بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا جس طریقے سے ہم قرآ کہہ رہے تھے، خب دائرے کے اندر، قرے کے اندر بالفعل تینوں جہات نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے علامہ کی اس عبارت کا بھی دفاع کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ورابعها، اور چوتھی قسم کیف کی الکیفیات المحسوسۃ بالحواس الخمس ظاہرہ، وہ کیفیات کے جو محسوس ہوتی ہیں حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے۔ وہی ان کانت سریعۃ الزوال، اگر یہ جلدی میں ختم ہونے والی ہو، کحمرۃ الخجل، کہ جو بندہ شرمسار ہوتا ہے اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، وصفرۃ الوجل، یا مثلا جو بندہ ڈرا ہوا ہے اس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ سرخی اور پھیکا پن جلدی میں زائل ہو جاتے ہیں۔ سمیت انفعالات، ان کو انفعالات کہتے ہیں۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ رَاسِخَةً، اگر وہ راسخ ہو، كَصُفْرَةِ الذَّهَبِ، سونے کا
یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، سونا جو رنگ ہوتا ہے اس کا، سونے کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ خوب یہی زرد ہونا کا صفرت ذهب، یعنی سونے کا زرد ہونا، سونے کی زردی، یہ سریع الزوال تو نہیں ہے. یا حلاوت العسل، شہد کی شیرینی، جلدی میں زائل نہیں ہوتے، راسخ ہے. ان کو انفعالیات کہتے ہیں، یا کے ساتھ انفعالیات، ایسے کہتے ہیں. آخر میں مرحوم علامہ ایک مطلب بیان کرتے ہیں. وہ مطلب یہ کہ درست ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ کیف محسوس ہے، واقعاً کیفیتیں ہیں، یعنی رنگ، آواز، بو، شیرینی، تلخی، نرمی، کھردراپن، ہم نے کہا یہ کیفیات محسوسہ ہیں. لیکن جدید جو علماء ہیں وہ ان کیفیات کے اندر ایراد کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں. کہ بہرحال ہم اس کے بارے میں قطعی بات تو نہیں کہتے، لیکن اصل موضوعی کے طریقے سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سفید رنگ واقعاً ایک کیف ہے، ایک عرض ہے جو خارج میں جسم پر طاری ہے، یا مثلا سیاہ ہونا ایک عرض ہے، کیف ہے جو خارج میں اس موضوع کے اوپر ہے. لیکن آج کل کے علماء کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ خارج کے اندر ایک کیفیت ہو جس کو آپ مثلا سفید یا سیاہ کہتے ہو. نہ، خارج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. خارج میں اصلا رنگ نہیں ہے. ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں خطاً کہ واقعاً خارج میں رنگ ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو بندہ ایک ہاتھ میں وہ آتش کا ٹکڑا لیتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس کو گھماتا ہے، خوب جوالا، وہ جو تیزی سے گھماتا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں اس کی تیزی کے گھمانے کی وجہ سے کہ آگ کا ایک دائرہ بن گیا، مگر نہ، حقیقت میں آگ کا دائرہ نہیں ہے. وہ سرعت کے ساتھ اس چیز کو حرکت جو دے رہا ہے، مگر نہ حقیقت میں ایک نقطہ ہے آتش کا، اس کو تیزی سے گھما رہا ہے، آپ دائرہ سمجھتے ہیں. خوب یہ لوگ کہتے ہیں ایسے ہی ہے، جو آپ کیفیات محسوس کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، حقیقت میں خارج میں ان کا وجود نہیں ہے. وَلِعُلَمَاءِ الطَّبِیعَةِ الْيَوْمَ تَشْکِیکٌ فِی کَوْنِ الْکیفیّات الْمَحْسُوسَةِ مَوْجُودَةً فِی الْخَارِج. علماء طبیعہ جو آج کل کے دانشمند ہیں، فزکس کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ناغا کیفیات محسوسہ خارج میں موجود نہیں ہے. اس میں شک کرتے ہیں یہ لوگ. تشکیک فی کون الکیفیات المحسوسات موجودتاً فی الخارج علی ما ہی علیہ فی الحس. جیسے حس کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں، آیا اسی طریقے سے یہ خارج میں بھی کیفیات موجود ہے؟ یہ لوگ شک کرتے ہیں اس میں. وَلِعُلَمَاءِ الطَّبِیعَةِ الْيَوْمَ تَشْکِیکٌ فِی کَوْنِ الْکیفِیَّاتِ الْمَحْسُوسَةِ مَوْجُودَةً فِی الْخَارِجِ عَلیٰ مَا ہِیَ عَلَیْہِ فِی الْحِسِّ مَشْرُوحٌ فِی کُتُبِہِم. اور یہ نقطہ تفصیل سے ان کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ الحمدللہ یہ 10ویں فصل بھی تمام ہوئی، اور باقی ہماری بحث رہ جاتی ہے 11ویں فصل میں 7 مقولات نسبی کے بارے میں، کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ جلسے میں بیان کر کے اس 6 مرحلے سے خارج ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.